العافیت والثناء۔ آپ کے حضور ناز میں محبتوں اور عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں حاضر ہیں اور بارگاہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر اور سجدہ ریزی کی توفیقات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت اور بخشش و مغفرت کا سبب اور سامان بنائے۔ آمین۔ لاسٹ جمعۃ المبارک پر ہم نے واقعہ کربلا کے جو ابتدائی پہلو تھے اس پہ گفتگو کی تھی اور سیدنا امام علی مقام امام حسین کے ارمغان نیاز میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کیے تھے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جمعۃ المبارک پر جو اس کے مابعد کے واقعات ہیں ان کو ہم سماعت کریں گے اور اس کا جو عملی پیغام ہے وہ ہم سنا کر اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں گے۔ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ واقعہ کربلا دراصل یہ دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ ایک جانب سیدنا امام علی مقام امام حسین کا نظریہ تھا تو دوسری جانب یزید ملعون کا نظریہ تھا۔ ایک جانب فکر حسین کار فرما تھی تو دوسری جانب یزیدی فکر تھی، اور زمانہ گواہ ہے کہ جو حسینی نظریہ اور حسینی فکر تھی وہ ظاہراً تو سرنگوں ہوئی، لیکن حقیقت میں اللہ پاک نے اس کو ایسی بلندیاں عطا کی، ایسی رفعتیں اور ایسی شانیں عطا کی کہ زمانہ قیامت تک ان کا احسان مند ہے۔ اپنا آپ قربان کیا، اپنا وطن قربان کیا، اپنے 72 نفوس قدسیہ کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، حتیٰ کہ جمعۃ المبارک کا یوم سعید تھا، نماز ظہر کا وقت تھا، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری تھی۔ آقا حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان بھی جانے جانا کے آفرین کر دی۔ اس حالت میں جان اللہ کے حضور سپرد کی جب آپ سجدہ کی حالت میں تھے، جب آپ کے قاتل نے آپ کا سر انور جسد اقدس سے الگ کیا تو اس وقت آقا حسین کا سر انور زمین پہ تھا اور آپ کی زبان طیب پہ یہ کلمات جاری تھے، سبحان ربی اللہ، اے مالک لم یزل، میں حسین نے جو کبھی مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا، کبھی مصطفیٰ کی زلفوں کو مہاریں بناتا رہا، میں حسین جو کبھی حضور رسالت مآب کی زبان ناز کو چوستا رہا، آج اپنا سر زمین پہ ٹیک کر، اپنا سر خاک پہ ٹیک کر، پورا جسم جو ہے وہ زخموں سے چور چور ہے اور پورے جسم سے خون کے فوارے بہہ رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں مالک تیرے حضور، سبحان ربی اللہ، حسین اس قدر قربانیاں دینے کے باوجود اپنی جبین اور اپنا سر سجدے میں رکھ کر تیرے حضور حاضر ہو کر یہ کہہ رہا ہے سبحان ربی اللہ، مالک بلند و بالا تیری ذات ہے، سبحان اللہ، ہمیشہ عزتیں تیری ذات کے لیے ہیں، ہمیشہ اکرام تیری ذات کا ہے۔ اور یہ آقا حسین نے عملی پیغام دیا زمانے والوں کو کہ پاکیزہ بلند و بالا تو وہ ذات ہے، لیکن پاکیزہ دنیا کے اندر بلندیاں، عزتیں اور عظمتیں اسی کو ملتی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وقت آخر تھا پھر بھی آپ کا سر انور سجدے میں تھا۔ اللہ اکبر۔ 11
10 محرم الحرام کا یہ عظیم دن تھا جب آقا حسین نے اپنی قربانی کو اللہ کے حضور پیش کیا، اور یہ وہ منظر تھا کہ حور و غلیمان بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے، آسمان بھی کھلی آنکھ کے ساتھ وہ منظر دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ لما قتل الحسین اسودت السماء، جب حضور آقا حسین کی شہادت ہوئی، لما قتل الحسین اسودت السماء، آسمان سیاہ ہو گیا۔ جب آقا حسین کی شہادت کا عین وقت آیا، آسمان سیاہ ہو گیا۔ وَظَهَرَتِ الْكَوَاكِبُ الْمَاء، اور نہارن کے الفاظ ہیں کہ آسمان کے سیاہ ہونے کی وجہ سے وَظَهَرَتِ الْكَوَاكِبُ نَهَارًا، دن کے عالم میں عصر کے وقت آسمان پہ تارے نظر آنا شروع ہو گئے، اور حتیٰ کہ جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے سے بھی خون کے فوارے جاری ہو جاتے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور جان عالم نے مجھے جو شیشی مٹی والی عطا کر رکھی تھی، دوپہر کا وقت تھا، میں نے دیکھا حضور بندہ نواز حضور جان عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف فرما ہوئے، اور امام الانبیاء کا جو زلف عنبری ہیں وہ خاک آلود ہیں۔ میں نے عرض کی حضور آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، میں سارا دن میدان کربلا میں تھا، اور آج کا دن وہ دن ہے جس دن میرے نواسے کو میدان کربلا میں یزیدیوں نے شہید کر دیا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے خواب سے میں بیدار ہوئی، اٹھی تو میں نے اس شیشی کو اٹھا کے دیکھا، تو جب اس شیشی کو اٹھا کر دیکھا تو وہ شیشی جس کے اندر میدان کربلا کی مٹی تھی وہ ساری مٹی خون آلود ہو چکی تھی، وہ خون میں بدل چکی تھی، وہ کرب والی رات، وہ خونی رات، حتیٰ کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی اس دن رو رہے تھے، حرمان و غلیمان بھی اس آقا حسین کی شہادت پر غم زدہ تھے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی روح حسین کے استقبال کی تیاریوں میں میدان کربلا میں وفا تھے۔ وہ ساری رات پھر اسی مقام پہ گزری، وہ کس انداز میں گزری ہوں گی جب خیموں کے اندر باپردہ خواتین کے سامنے 72 لاشیں موجود ہوں۔ اللہ اکبر! آج ہمارے گھر میں ایک موت ہو جائے تو پورا گھر کیا پورا علاقہ غم سے نڈھال ہوتا ہے، اور جس کا ایک جوان سال بیٹا فوت ہو جائے تو اس کو بندے کندھا دے رہے ہوتے ہیں، کیا ہوا بھئی اس کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کی تو کمر ٹوٹ کے رہ گئی ہے۔ اندازہ کریں ایک بیٹا فوت ہو جائے اور یہ بھی پتہ ہو بدلے میں اللہ نے 2 اور بیٹے بھی دیے ہوئے ہیں، گھر میں موجود ہیں، لیکن اس کا غم تھمتا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس کو دلاسا نہ دو، اس کا غم اتنا زیادہ ہے کہ اس کا دلاسا دینے سے بھی اس کا غم نہیں تھمے گا۔ سلام پیش نہ کریں آقا حسین پر کہ پورے کا پورا کنبہ حضور کے دین کے لیے کہا دیا، اور حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی دین اسلام کی خاطر قربان کر دیا، اور ساری رات اس میدان کارزار میں وہ 72 نفوس قدسیہ کے لاشیں تھے، اور سر انور جسموں سے الگ تھے، حتیٰ کہ یزیدیوں نے فرعونیت کی اس انداز میں انتہا کی کہ عمر بن سعد نے اعلان کیا نعوذ باللہ معاذ اللہ، گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے جسد اقدس کو روندا گیا۔ وہ جسد اقدس، وہ جسم منور، وہ جسم نازنین جس کو آقا حسین، آقا امام الانبیاء کبھی اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، وہ خونی رات اس انداز میں گزری۔ جب 11 کا سپیدہ طلوع ہوا تو عمر بن سعد نے اعلان کیا کہ قافلے کو اب روانہ کیا جائے۔ اللہ اکبر! سروں کو نیزوں پہ سوار کیا گیا، اور سب سے آگے جس نیزے پہ سر انور تھا وہ آقا حسین کا سر تھا۔ وہ قافلہ چلتا رہا حتیٰ کہ عصر کا وقت ہوا 11 محرم الحرام کو۔ ابن راشد یہ سب سے پہلے راوی ہیں جو موقع پر موجود تھے، وہ مورخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عصر کا وقت ہوا 11 محرم الحرام، تو عصر سے تھوڑا پہلے کا ٹائم تھا، تو عمر بن سعد نے قافلہ روکا، پانی ختم ہو گیا، اعلان کیا کہ یہاں پہ تھوڑی دیر سٹے کیا جائے، اور دور سے پانی کے اثرات تھے وہاں سے میرے لیے پانی لایا جائے۔ اللہ اکبر! اس نے خیمہ نصب کیا گرمی اور تمازات آفتاب سے بچنے کے لیے،
خیمہ نصب کیا گیا، خود تو خیمے میں تھا لیکن وہ مقدس خانوادہ کی ہستیاں اور بیویاں اور وہ پاکیزہ قافلہ وہ تمازت آفتاب میں ہی رہا، آفتاب کی کرنیں اور آفتاب کی دھوپ میں وہ قافلہ براجمان رہا، حتیٰ کہ آقا حسین کی ایک چھوٹی شہزادی تھی جس کا نام حضرت سکینہ تھا، عربی میں یہ سکینہ ہے لیکن عرف عام میں یہ سکینہ مشہور ہے۔ انہوں نے جب تمازت آفتاب کو دیکھا تو قریب ہی ایک چھوٹی سی جھاڑی تھی، اس جھاڑی کا تھوڑا سا سایہ تھا، آپ اونٹ تو بیٹھا ہوا تھا، آپ کجاوے سے باہر نکلی اور اس جھاڑی کے سائے میں چٹیل میدان میں زمین پہ ہی اپنی سر کے نیچے بازو رکھا اور سو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور اس قدر زخموں سے دل نہ برداشتہ تھا، اس قدر تھکاوٹ سے جسم چور و چور تھا کہ آپ کو نیند آ گئی۔ ادھر سے پانی آ گیا، عمر بن سعد نے پانی پیا تو اس نے اعلان کر دیا کہ قافلے کو روانہ کیا جائے۔ قافلہ اسی انداز میں روانہ ہو گیا۔ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی میدان میں اس جھاڑی کے سائے میں سوئی رہی۔ تھوڑی دیر سفر کیا، جب مغرب کا ٹائم ہوا تو جس شخص کے ہاتھ میں آقا حسین کے سر والا وہ نیزہ تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھٹا اور زمین میں معلق ہو گیا، پیوست ہو گیا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ اس نیزے کو اٹھایا جائے، وہاں سے نکالا جائے، لیکن وہ نیزہ زمین سے نہ نکلا۔ ساتھیوں کو اس نے بلا کے اس کو نکالنا چاہا لیکن نہ نکلا، تو دوڑ کر امام سجاد کے پاس آئے کہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کے بابا جان کا سر انور آگے چلنے کے لیے تیار نہیں؟ تو امام سجاد امام زین العابدین سیدہ زینب سلام اللہ اپنی پھپھی جان کے پاس آئے کہ پھپھی جان مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم کوئی اپنا قیمتی اثاثہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں، لہذا آپ پردازات جو بیویاں ہیں اور جو بچے ہیں ان میں آپ دیکھیں، آواز دے کے ملاحظہ کریں کہ کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا۔ حضرت سیدہ زینب نے آوازیں دے کے کہا، ایک ایک کو بلایا، آوازیں آئیں، سلام کی جواب آیا، لیکن جب حضرت سکینہ کو بلایا تو آواز نہ آئی۔ ایک دفعہ بلایا، دوسری دفعہ بلایا، تیسری دفعہ بلایا، جب کوئی آواز نہ آئی تو حضرت سیدہ زینب پردہ کر کے خیمے سے اپنے اس کجاوے سے باہر نکلی اور امام سجاد کے ساتھ پیچھے آپ نے دوڑ لگا دی۔ تو آپ سمجھ گئی کہ لگتا ہے کہ سکینہ اسی مقام پہ رہ گئی ہے جہاں پہ قافلے نے پڑاؤ کیا تھا۔ جب اس قافلے کے پڑاؤ والی جگہ پہ پہنچی حضرت سکینہ اور حضرت امام سجاد دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک برقع پوش خاتون ہیں جنہوں نے حضرت سکینہ کو گود میں اٹھا رکھا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 4.5 سال کی تھی حضرت سکینہ کی، اور حضرت سکینہ میٹھی زبان میں توتلی زبان کے ساتھ میدان کربلا کا پورا نقشہ سنا رہی ہیں، اور وہ برقع پوش خاتون ہر بات کو سن کر دلاسا بھی دیتی ہیں، سر پہ ہاتھ بھی پھیرتی ہیں۔ جناب سیدہ زینب نے پہنچ کر کہا کہ اے برقع پوش خاتون، تیرا احسان، تیری کرم نوازی کہ تو نے میری بیٹی کو سنبھال لیا ہے، ہم تیرا احسان قیامت کے دن تک نہیں بھولیں گے، قیامت کے دن ہم یہ تیرا احسان چکائیں گے، تم نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا ہے، ذرا اپنا ہم پہ جو احسان کیا، ہم پہ کرم نوازی کی، ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ذرا اپنا مجھے تعارف تو کرائیں، آپ ہیں کون؟ تو اس برقع پوش خاتون سے آواز آئی، زینب مجھے بھول گئی ہو، میں تمہاری ماں فاطمۃ الزہرا ہوں، میں تمہاری ماں فاطمۃ الزہرا ہوں۔ وہ اس وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی روح جسم میں منتقل ہو کر متشکل ہو کر وہاں پہ سیدہ نے فرمایا ہے بیٹی زینب، جب میں نے سکینہ کو اکیلا پایا تو میں قبر میں کیسے رہ سکتی تھی، تو روح جو تھی وہ جسم میں متشکل ہو کر آ کر سیدہ سکینہ کو اس نے سنبھال لیا۔ سیدہ زینب نے اپنی بہن کو لیا تو آپ واپسی کے مقام پہ آئی۔ اس قافلے نے بڑی منازل طے کی، حلب کا راستہ طے کیا، حمص کا راستہ طے کیا، حتیٰ کہ غوطہ کا راستہ طے کیا، 19 منازل سفر کی طے کی گئی، حتیٰ کہ کوفہ سے ہوتا ہوا مختلف مقامات سے ہوتا ہوا یہ کربلا کا قافلہ دمشق کے بازاروں میں پہنچا۔ اللہ اکبر، وہاں پہ شادیانے بج رہے تھے خوشی کے، پورا شہر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا اور جھنڈیاں لگی ہوئی تھیں،
اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قافلہ کن کا قافلہ آ رہا ہے۔ ان کے سامنے صرف یہی تھا کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی اور یزید نے ان کے سروں کو کچل دیا ہے۔ آج اس قافلے کو جس نے یزید کی بغاوت کی تھی، اس قافلے کو اور ان کی خواتین کو لونڈیاں بنا کر، نعوذ باللہ معاذ اللہ کنیزیں بنا کر، اور ان باغیوں کے سروں کو یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اور اس بغاوت والے قافلے کو دیکھنے کے لیے اپنی چھتوں پہ چڑھ گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ بیٹھ جائیں، ابھی ٹائم نہیں ہوا، بیٹھ کے سنیں۔ اللہ، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ باغی لوگوں کا قافلہ ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ تو کائنات عالم کے مالکوں کا قافلہ ہے۔ یہ تو وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی بدولت دین اور ایمان ہم تک پہنچا ہے۔ یہ تو وہ مقدس قافلے کے اشخاص اور لوگ اور ذوات ہیں جن کی بدولت قیامت کے دن ہماری سفارش اور ہماری بخشش و مغفرت کا سامان ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس بازار سے وہ قافلہ گزر رہا تھا اسے سوق حمیدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب لوگ قافلے کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ گئے، وہ سمجھ رہے تھے یہ باغیوں کا قافلہ ہے۔ جب لوگ چھتوں پہ چڑھے تو ان میں ایک عورت بھی چھت پہ چڑھ گئی، اور اس نے جب قافلے کو دیکھا تو دیکھا کہ کچھ خواتین ہیں جو قیدی بنا کے آ رہی ہیں، اور امام کچھ خوبصورت شخصیات ہیں جن کے ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور حتیٰ کہ کچھ سر ہیں جو نیزے پہ براجمان ہیں۔ تو اس خاتون نے فوراً اپنی کنیز کو بھیجا، جاؤ جا کر خیمہ ان قافلے والوں کو پانی پیش کر کے آؤ، کھجوریں پیش کر کے آؤ۔ حتیٰ کہ جو اس سے بن پایا وہ اس نے پیش کیا، کپڑے پیش کیے، چادریں پیش کی۔ یہ مشکل میں ہیں، یہ اسیر ہیں، یہ قیدی ہیں۔ جب سیدہ زینب کے پاس پانی، کپڑے، کھجوریں، چادریں پہنچی، اللہ اکبر، تو آپ نے اس کنیز کو کہا کہ اپنی مالکہ کو بلا کے میرے پاس لاؤ۔ وہ مالکہ، وہ بڑھیا خاتون معمر ضعیف ہو چکی تھی، وہ سیدہ زینب کے پاس آئیں تو سیدہ زینب فرمانے لگی تم نے اتنا ہم پہ کرم کیا، اتنا احسان کیا، بتاؤ اس احسان کے بدلے ہم تمہیں کیا دعا دیں؟ ہم تو غریب ہیں، مسافر الوطن ہیں، ہم قیدی بنا دیے گئے، ہم پریشانی کے عالم میں ہیں، ہم اور تو کچھ دے نہیں سکتے، بتاؤ تیرے لیے کیا دعا کریں؟ تو اس معمر خاتون نے، اس ضعیف اور ناتما خاتون نے، تو سیدہ نے پوچھا تم نے ہم پہ یہ احسان کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس خاتون نے عرض کی حضور، اے پاکیزہ شخصیت کی مالک خاتون، اگرچہ میں تمہیں جانتی تو نہیں ہوں، تم تو قیدی ہو، میں تمہیں تو نہیں جانتی، ہاں اتنا ضرور ہے میں کچھ عرصہ قبل اوائل عمر میں، چھوٹی عمر میں نے مدینہ میں زندگی گزاری، اللہ اکبر، اور مدینہ میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول کی نوکری کی ہے، میرا بچپن، میرا لڑکپن مدینہ میں گزرا ہے اور سیدہ کائنات کی نوکری میں گزرا ہے۔ تو سیدہ جب رخصت ہونے لگی تو سیدہ نے مجھے اجازت دے دی تھی، مجھے جانتی تھی کہ یہ حبشہ سے ہے اور اس کا تعلق دمشق میں ہے، اس کا گھر اب دمشق میں ہے۔ سیدہ نے اپنی رخصتی کے وقت مجھے وصیت کی تھی، اے میری نوکر، میری کنیز، میری خادم، میں تجھے وصیت کرتی ہوں کہ کائنات عالم میں جب تک اللہ تمہیں زندگی دے، جب تمہیں قیدیوں کا قافلہ نظر آ جائے ان پر مہربانی ضرور کرنا۔ تو میں نے اپنی مالکہ کی وصیت پہ عمل کیا۔ آج میں تمہیں نہیں جانتی، میں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ احسان کرنا، سو میں نے احسان کر دیا۔ سیدہ کائنات نے فرمایا اتنا کرم کیا، اتنا احسان کیا، میں اور تو کچھ نہیں دے سکتی، بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ تو اس معمر خاتون، بڑھیا خاتون نے کہا اگر مجھے کچھ دینا چاہتی ہیں تو مجھے یہ دے دیں، میری زندگی کی خواہش ہے، میری آرزو ہے، میری چاہت ہے، میری تمنا ہے، میرا بچپن، میرا لڑکپن مدینہ میں گزرا، جب میں سیدہ کائنات کے حضور غلامی کرتی تھی، اس وقت سیدہ کی گود میں ایک شہزادی تھی جس کا نام زینب تھا،
اور سیدہ کے دو شہزادے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا۔ اب میں نے یہ بھی سن لیا ہے کہ آقا حسن تو شہید ہو گئے، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میری چاہت یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، اگر مجھے کچھ دینا چاہتی ہیں، مسافروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مجھے دینا چاہتی ہیں تو مجھے یہ دے دیں جو بچپن میں جس زینب کو میں نے اپنے ہاتھوں میں کھلایا، بچپن میں جس زینب کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا، جس حسین کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا، میری خواہش یہ ہے کائنات میں کبھی ایسا موقع آ جائے میں سیدہ زینب کی زیارت کر لوں، میں اپنے اس شہزادے کی، اپنے اس آقا حسین کی زیارت کر لوں۔ تو سیدہ کائنات کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگے اے بڑیا اور مامر خاتون، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، یہ جو سر نیزے پہ کٹا ہوا ہے یہ سر حسین ہے، اور جس کے ساتھ تو مخاطب ہے میں کوئی عام خاتون نہیں ہوں، میں اسی فاطمہ الزہرا کی لخت جگر جناب زینب سلام اللہ علیہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس خاتون نے جناب سیدہ کی نوکری کی اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوئی، وہ معمر خاتون۔ چلتے چلتے جب یہ قافلہ دمشق میں دربار یزید میں پہنچا تو اس نے بڑا تمسخر کے انداز میں، گستاخانہ لہجے کے انداز میں اس نے کہا سب کو باری باری میرے سامنے لایا جائے اور تعارف کروایا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے گستاخانہ انداز میں تعارف کروایا نا، لوگوں نے تعارف کروانا، اور یزید نے گستاخانہ لہجے میں چھنچھلا کے اس نے کہا کہ ان باندیوں کو اور ان کنیزوں کو میرے سامنے لایا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو تاریخ بتاتی ہے وہی معمر، وہی ضعیف خاتون ایسے اچھل کر کھڑی ہوئی گویا کہ جیسے زخمی شیر اپنی کٹار سے باہر نکلتا ہے۔ اس خاتون نے کہا خبردار یزید ملعون لعین لعنتی، جو تیرے گھر کی خواتین ہیں وہ ان کی غلام اور لونڈی اور کنیز ہونے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، تو ان کو باندیاں اور کنیزیں کہتا ہے؟ یہ کنیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ تو کائنات عالم کی سردار اور مالک ہیں۔ تو یزید کو غصہ آ گیا، اس نے اپنے فوجیوں کو کہا یہ خاتون کون ہے، ذرا اس کی خبر لو۔ یزید کے سپاہی اٹھے اور انہوں نے اپنی تلواریں میانوں سے باہر نکالی اور اس خاتون کو ڈرانا شروع ہوئے۔ تو کیونکہ وہ خاتون حبشہ سے تعلق رکھتی تھی، وہ معمر ضعیف خاتون، اس نے کہا کہ اس قدر تو بڑیا ہو کر میرے سامنے چلاتی ہے، تو ہے کون، تیرا تعارف کیا ہے؟ جب یزیدی فوجوں نے اپنی تلواریں میان سے باہر نکالی تو وہ بڑیا خاتون کہنے لگی اے یزید ملعون لعنتی، تیرے گھر کی عورتیں ان کے کنیز ہونے کا شرف بھی حاصل نہیں کر سکتی، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس خانوادہ کی کنیز بن سکے، تو مجھ سے پوچھتا ہے میں کون ہوں؟ اللہ کا کرم اور شکر ہے اور احسان عظیم ہے کہ اللہ نے مجھے اس خانوادہ کی کنیز اور لونڈی بنایا ہے، اور زمانہ مجھے حضرت فضا کے نام سے جانتا ہے، میرا نام فضا ہے۔ جب لوگوں نے سنا نا یہ فضا ہے، تو جب یزید کے ان لشکریوں نے تلواریں میان سے باہر نکالی تو یزید کے لشکر میں کچھ 20-25 فوجی حبشہ سے تھے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے علاقے کی ماں پر تلواریں کسی جا رہی ہیں، وطن کی محبت ان کے دل میں آئی، اور وہ حبشہ کے جو فوجی تھے یزیدی، انہوں نے تلواریں باہر نکال لی۔ انہوں نے کہا خبردار یزیدی فوج آگے نہ بڑھنا، یہ ہماری ماں ہے، اگر اس کو تکلیف پہنچائی، نقصان پہنچایا تو ہم تمہارے سر تلواروں سے کچل ڈالیں گے۔ جب یہ سنا تو سیدہ کائنات سیدہ زینب نے منہ مدینے کی طرف کیا اور عرض کی بابا جان آج یہ ایک خاتون ہے، اس کی عزت اور حرمت کے لیے تو یہ 25 لوگ تلواریں میان سے باہر نکال کر دوڑ آئے، ذرا دیکھیں تو صحیح، زمانہ آپ کا احسان مند ہے، یہ ایک خاتون جو ہماری کنیز ہے، کنیز کی حرمت کے لیے تو 25 لوگ تلواریں میان سے باہر نکال کے آ گئے، ذرا بابا جان ہمیں بھی تو دیکھیں، کربلا سے ہم پیدل چل کے دمشق تک پہنچے ہیں، کسی نے ہماری خبر تک بھی نہیں لی۔ اللہ اکبر۔ اس انداز میں وہ قافلہ وہاں پہ پہنچا۔ جب لوگوں نے تعارف سنا، لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا، وہ تو سمجھ رہے تھے یہ باغیوں کا قافلہ ہے،
جب لوگوں تک خبر پہنچتی گئی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو خانوادہ رسول کا قافلہ ہے، تو لوگ یزید کے مخالف ہونا شروع ہو گئے۔ بالآخر کچھ عرصہ یزید نے وہ قافلہ وہاں پہ اپنے تخت میں ٹھہرائے رکھا، اپنے محل میں ٹھہرائے رکھا۔ جب یزید نے دیکھا کہ اب حالات کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، جس کاز کے لیے میں نے اتنا بڑا پاپ کیا ہے، سلطنت کے لیے، حکومت کے لیے، تخت کے لیے میں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اب تو یہ تخت بھی مجھ سے چھن جائے گا، تو پھر اس نے وہ قافلہ اللہ اکبر مدینہ کی جانب روانہ کر دیا۔ اور بھی معاملات ہوئے، اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہوا کہ جناب سید الشہداء کے لخت جگر جناب امام سجاد امام زین العابدین کو اس نے اپنے سامنے بلا کے کہا کہ اے سجاد، تیرے باپ نے میری نہ مان کر بہت بڑا گناہ کیا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، بہت بڑا پاپ کیا ہے، اگر تیرا باپ میری بات مان لیتا تو آج تم بھی عزت کے ساتھ بیٹھتے، تمہارے باپ بھی عزت کے ساتھ ہوتے۔ دیکھو آج تخت میرے پاس ہے، سلامتیاں میرے پاس ہیں، لشکر میرے پاس ہے، لاب و لاب میرے پاس ہے، دولت اور سلطنت میرے پاس ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہارے کٹے ہوئے سر ہیں اور تن سے جدا سر ہیں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے یزید نے یہ اپنی زبان سے ناپاک الفاظ ادا کیے تھے، دور سے اذان کی آواز آئی، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اس نے تیسرا جملہ بولا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جناب سیدنا امام سجاد نے یزید کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہا اے یزید لعنتی، جس تخت کے لیے تو نے خون خرابہ کیا، جس تخت کے لیے تو نے اتنا بڑا پاپ کیا اور کہتا ہے کہ سلطنتیں ہمیشہ قائم رہے گی، اللہ کی عزت کی قسم ہے تیری سلطنت جو ہے وہ خون میں بدل جائے گی، اس پر کوئی تھو بھی نہیں کرے گا۔ ذرا غور سے سن تو صحیح، اذان میں میرے نانا جان کا نام آ رہا ہے، اور یہ وہ سلطنت ہے، یہ وہ حکومت ہے جو دلوں پر حکومت کرتی ہے، تیرا نام و نشان ختم ہو جائے گا، قیامت آ سکتی ہے، میرے خاندان کے چرچے ختم نہیں ہو سکتے۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ارے بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ امام سجاد نے فرمایا تیرا تخت ختم ہو جائے گا، ذلت اور رسوائی تیرا مقدر بن جائے گی، دیکھ اذان کے اندر تیرے نانا کا نام نہیں ہے، آج اذان کے اندر نام گونج رہا ہے تو میرے نانا کا نام گونج رہا ہے، اور قیامت تک یہ نام گونجتا رہے گا۔ اشرار کا سد باب کر کے چھوڑا، اشرار کا سد باب کر کے چھوڑا، طاقت کا زہرہ آب کر کے چھوڑا، اے بازوئے حسین تیری جرت کو سلام، دشمن کو بے نقاب کر کے چھوڑا۔ وآخر دعوانا سبحان اللہ۔